حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، اضیاف مکرم، سامعین، حاضرین، طلبہ اور ان کے متعلقین اور سرپرستان، بغیر کسی تمہید کے وقت نہیں ہے، لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ منظر دیکھا، یہاں کے فضلاء کا، طلباء کا اور اساتذہ کی شفقتوں کا، عنایات کا، انعامات کا اور کتابوں کا بڑا پیارا منظر تھا۔ چند تصویریں بتاں، چند حسینوں کے خطوط، ایک شاعر کا شعر ہے، چند تصویریں بتاں، چند حسینوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا۔ حضرت مولانا مفتی سبحان اللہ کا ہوا، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع نے فرمایا تم بتوں کی تصویریں گھر میں رکھو اور یہ سامان نجات اور افتخار کہتے رہو۔ فرمایا چند اوراق کتب، چند بزرگوں کے خطوط۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع نے ترمیم کر دی، چند اوراق کتب، چند بزرگوں کے خطوط میرے گھر سے، چند اوراق کتب، چند بزرگوں کے خطوط، بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا۔ بولو سبحان اللہ۔ آج پوری کائنات دیکھ رہی ہے، یہ حضرت علماء، یہ تمام حضرات طلباء بھی، ان کے والدین بھی علماء دیوبند کے وارث ہیں۔ آج کتاب سینے سے، کل کتاب تدریس میں، مرتے دم تک جس طرح حضرت عثمان نے قرآن پر شہادت حاصل کی، ہم وعدہ کرتے ہیں حضرت محترم صاحب، حضرت شیخ جی انشاءاللہ زندگی کے آخری لمحے تک قرآن اور نبی کا فرمان اور کتاب ہمارے سینے کے ساتھ لگی رہے گی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، بخاری کی بات ہوتی رہی، حدیث کی بات ہوتی رہی، حضرت مولانا زید الراشد صاحب نے نصاب تعلیم کی بات کی اور کالج یونیورسٹی کی باتیں کی جو یلغار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ ہم امام بخاری کے پڑھنے والے ہیں، ہم نسلاً بعد نسلاً امام بخاری کے شاگرد ہیں، ہم سندن بعد سندن امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ بخاری ہماری آبرو ہے، بخاری ہمارا سر کا تاج ہے۔ انشاءاللہ اپنے اکابر کی طرح ہم بھی بخاری کو سینے میں اور کی پیروی کرتے رہیں گے۔ اس کے ایک مثال محدث جلیل شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب نے ایک دن دورہ حدیث میں درس میں فرمایا کہ میں وہاں پڑھ رہا تھا دارالعلوم دیوبند میں، شیخ الاسلام حضرت مولانا شیخ العرب العجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی پڑھا رہے تھے، اور اسی اثناء میں دیکھا کہ امام لاہوری حضرت مولانا احمد لاہوری صاحب وہاں تشریف لائے، حضرت پڑھاتے رہے، پلکیں جھکائے ہوئے، کتاب پہ نظر تھی۔ ہمارا خیال یہ تھا کتاب پہ نظر ہے، مولانا احمد لاہوری ہے، اور پیچھے مسند کے آ کر حضرت کی پیچھے بیٹھ گئے۔ بخاری کا درس جاری تھا، اس میں حضرت درس پڑھا رہے تھے 2 گھنٹے تک، رات کے 2 بجے سے 4 بجے تک حضرت مولانا حسین احمد مدنی بخاری پڑھاتے رہے۔ 2 گھنٹے کے بعد سبق بند کیا اور مسند سے اترنے لگے۔ حضرت احمد لاہوری سامنے گئے، معانقہ کیا، مسافہ کیا۔ مولانا مدنی نے دیکھا تم کہاں سے؟ عرض کیا میں اول سے آخر تک بیٹھ رہا۔ فرمایا معاف کرنا، میں سبق پڑھ رہا تھا لیکن مجھے اونگ آ گئی، مجھے نیند آ گئی، مجھے آپ کی آمد کا کوئی پتہ نہ لگا۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق نے فرمایا کہ حضرت کے سامنے بخاری نہیں، قسطلانی کا نسخہ تھا جو بڑی باریک حروف کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ ہم نے اس وقت یہ دیکھا اور سب گواہی دیتے ہیں کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کو ساری بخاری مکمل یاد تھی۔ اور ہمارے اکابر کا کیا طریقہ تھا؟ یہ سب حضرت مدنی کے جانشین بنے گے۔ یہ طلبہ آگے چلتے رہے، دستربندی ہوتی رہی، انعام لیتے رہے، سندات لیتے رہے، اور ساتھ ساتھ اساتذہ سے ملتے رہے، مشائخ سے ملتے رہے۔ کچھ لوگ ان کی اداؤں کو دیکھ کے زیر مسکراتے رہے۔ لوگوں کوئی مسکرانے کی بات نہیں ہے۔ آج یہ اپنے مشائخ کے سامنے ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہیں، لیکن جب ٹمٹماتا ہوا چراغ جلتا ہے تو پورے بڑے محلات کو اور
اور ایوانوں کو جلا کر خاکستر بنا دیتا ہے۔ یہ چراغ جو تم نے آج روشن کر دیے اور ان کی دستار بندی کر دی، میرے حضرت نے دستار بندی کا اہتمام کیا، علماء اور مشائخ کو بلایا۔ یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں، مغرب کا وتیرہ، امریکہ کے ارادے اور موجودہ ملکی اذان مدارس کے بارے میں وہ بھی تم نے بات سن لی ہے، لیکن میں آج اعلان کرتا ہوں تمہیں یہ پیارا مرکز ایک قوت دے رہا ہے، ایک طاقت دے رہا ہے، صلاحیتیں دے رہا ہے، ایک روحانی قوت دے رہا ہے۔ یہ ٹمٹماتے ہوئے چراغ صحیح، لیکن ٹمٹماتا چراغ جب رات کو، محلات کو، مکانات کو اور ایوانوں کو جلا کر خاک بنا دیتا ہے۔ یہ ٹمٹماتے چراغ سے ہی ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی اس روشنی پہ نہ ہنسو، یہ بھڑک کر نہ کہیں آتش کاشانہ بنے۔ یہ تمہارے پڑھنے والے طالب علم، تمہاری خدمات کے حصول والے، تمہارے تعاون کرنے والے یہ طلباء جن کی تم مدد کرتے رہے، یہ چراغ جب بھڑکے گا تو کفر، ظلم، جبر، استبداد اور دینی مدارس کے دشمنوں کو الٹ پلٹ کر تباہ برباد کر کے خاک کو خاصاک بنا دے گا انشاءاللہ۔ تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوہ دل، تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوہ دل، جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں۔ اور ان طلبہ سے آخری بات، دو باتیں ان طلبہ سے۔ یہ طلبہ اساتذہ پڑھتے رہے، میرے پیارے طلبہ، یہاں کے ابناء، فضلاء، علماء اور قراء، تمہیں مدرسہ مبارک، تکمیل مبارک، سند مبارک، پگڑی مبارک، آئندہ سال نیا میدان مبارک، مفتی بنو گے مبارک، قاضی بنو گے مبارک، امام خطیب بنو گے مبارک، مصنف ادیب بنو گے مبارک، بڑے محتمی بنو گے مبارک، اور ساتھ تمہارے مرید بھی ہوں گے مبارک، تمہارے جوتے اٹھانے والے بھی مبارک، تمہارے حلقہ احباب بھی مبارک، بڑے بڑے جامعات پارلیمنٹ پہ پہنچ جاؤ گے، ہر ایک مولانا فضل الرحمان بن جائے گا، اللہ صاحب کو بنا دے۔ تو ایک بات ہے، یہ میدان آنے والا ہے، سب کے سامنے میدان مبارک، لیکن یاد رکھنا یہ عظمت ہے، یہ رفعت ہے، یہ قیادت ہے، یہ علم کی دستار، سب کو مبارک۔ لیکن یاد رکھنا جہاں جاؤ گے، جس سٹیج پر جاؤ گے، یہ نگاہیں پھر نہیں ملیں گی۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ مشائخ پھر نہیں ملیں گے، یہ استاد حدیث پھر نہیں ملے گا، یہ حضرت معتمم سے پھر نہیں ملے گا، یہ نگاہیں بھی نہیں ملے گی۔ یہاں کے طلبہ تمہیں جو ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں کھانا کھاتے رہے، خشک روٹی پہ گزارا کرتے رہے، اساتذہ کے مکانات نہیں ہیں، ان کے کوارٹر نہیں ہیں، ان کی قیامگاہیں نہیں ہیں، وہ بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، پھر بھی بخاری کو، ترمذی کو، مسلم کو، ابو داؤد کو، صحیح ستہ کو اور مشکات کو سینے کے ساتھ لگا کے، قرآن کو سینے کے ساتھ لگا کے تمہیں پڑھا رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بھی پھر تمہیں نہیں ملیں گے۔ اتنی بات یاد رکھنا، سب کچھ مل جائے گا لیکن یہ نگاہیں پھر نہیں ملیں گی۔ مدرسے کی طرف سے، مدرسے کے ذرہ ذرہ کی طرف سے، پتے پتے کی طرف سے اور خاک ہوا کے ایک ایک جھونجے کی طرف سے، حضرت معتمم کی طرف سے بھی آج تم الوداعی لمحات ہیں، تمہارا دل خون کے قطرے ہوتا ہے، تمہارے محتمم اساتذہ ان کے جگر سے پوچھو، درد دل سے پوچھو، آج کا لمحہ ان پہ کتنا شاق آ رہا ہے، وہ خاموش ہیں، لیکن ان کی طرف سے، مدرسے کی طرف سے، یہاں کی فضاؤں کی طرف سے، ذرے ذرے کی طرف سے تمہاری خدمت میں الوداعی پیغام، خیر کچھ پرواہ نہیں، جاؤ خدا حافظ مگر، خیر کچھ پرواہ نہیں، جاؤ خدا حافظ مگر، خیر کچھ پرواہ نہیں۔ یعنی محلہ کی طرف سے، آج کے اجتماع کے تمام حاضرین کی طرف سے پیغام سن لو، خیر کچھ پرواہ نہیں، جاؤ خدا حافظ مگر، خیر کچھ پرواہ نہیں، جاؤ خدا حافظ مگر، بھول مت جانا ہمیں غیروں سے رشتہ جوڑ کر۔ اور بالکل آخری بات،
حضرت مدنی کی ایک بات، وہی جذبہ، وہی ولولہ ان طلبہ میں ہے، ان متعلمین میں ہے، اساتذہ کرام میں ہے۔ ایک دفعہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی دارالحدیث میں داخل ہوئے، مسند حدیث پر بیٹھے، سامنے بیٹھے ہوئے طلبہ 3 صفیں 300 طلبہ، ان کو اٹھایا بیٹھے، یہ اپنی تپایاں اٹھاؤ، بخاری اٹھاؤ، آخر پہ چلے جاؤ، آخر پہ چلے جاؤ، 3 صفیں خالی کر دو۔ طلبہ اٹھے، حکم تھا، اور کتابیں اٹھائیں، حکم تھا، اور تپایاں اٹھائی، حکم تھا، پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ سبق شروع ہو گیا، طلبہ نے چٹھی بھیجی، حضرت ہمیں کیوں پیچھے ہٹا دیا، حضرت ہماری صفیں ہم سے کیوں چھین لی، ہمارا مسجد کیوں چھین لیا، ہماری آپ نے کیوں توہین کر دی۔ حضرت خاموش رہے، جواب نہیں دے رہے تھے۔ آخر ایک ٹائم میں خط لکھا، چٹھی لکھی، حضرت آپ نے تو ہمارے سارے سال کا استحقاق مجروح کر دیا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے طالب علم کے ان جذبوں بلوں کو دیکھ کر، بے چینی بے قراری کو دیکھ کر کہنے لگے تم تو بڑے پارلیمانی الفاظ بولنے لگے۔ طلبہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، بس کچھ منظر ایسا ہے، فرمایا کچھ منظر ایسا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا، ایک منظر میں نے دیکھا ہے، سامنے بیٹھے میرے طفلان پری روح، ہے سامنے بیٹھے، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مدنی، ہے سامنے بیٹھے میرے طفلان پری روح، پری خوبصورت جن کی شکل میں ننھے بچے میری کلاس میں پہلی صف بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے میرے طفلان پری روح، اور بیچ میں بیٹھا ہے میرے دل کا کھلونا۔ طلبہ نے پھر چٹے دی، نہیں سمجھے۔ فرمایا آج جب گھر سے نکل رہا تھا تو مصر سے 300 افراد کی جماعت جنات کی میرے پاس آئی اور کہا ہمیں حدیث پڑھو۔ میں نے کہا بیٹھو، کہا بیٹھک میں نہیں بیٹھتے، ہم دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں بیٹھیں گے، تم حدیث پڑھو گے، ہم تلمس کریں گے، ہم استفادہ کریں گے۔ تو میں یہاں پہنچا، پھر میں نے ان کے لیے جگہ خالی کر دی، اور جگہ خالی میں وہی بیٹھے ہیں، ہاں سامنے بیٹھے میرے طفلان پری روح، اور بیچ میں بیٹھا ہے میرے دل کا کھلونا۔ امریکہ سن لے، برطانیہ سن لے، مغرب سن لے، ہم غربت میں گزارا کر سکتے ہیں، ناداری میں گزارا کر سکتے ہیں، فقر و فاقہ میں گزارا کر سکتے ہیں، اور 30-35 سال سے ہمارے اساتذہ کے گھر نہیں ہیں، کوارٹر نہیں ہے، زمین نہیں ہے۔ منصوبہ تب بنے گا جب زمین ملے گی، ہم پھر بھی گزارا کر رہے ہیں۔ اس کا ثمرہ یہ ہوگا جس طرح انگریز کو نکالا، یہود و نصارہ کو شکست دی، روس کو تباہ برباد کیا، افغانستان میں ان طالب علموں نے اسلام کے جھنڈے لہرا دیے۔ تمہارے بچے پاکستان میں اسلامی انقلاب لائیں گے، اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اور یہ آج کل جو مدارس کے خلاف ایک بار پھر تحریک چل رہی ہے، یہ تحریک مٹ جائے گی، پاؤں تلے رون دیں گے، لیکن اللہ کے قرآن اور پیغمبر نبی آخر الزمان کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ گردنیں کٹوا دیں گی، کان کٹوا دیں گے، پاؤں کٹوا دیں گے، اور بدن کے ٹکڑے کرا دیں گے، تختہ دار پر چڑھ جائیں گے، لیکن بخاری، ترمذی اور پیارے محمد کے احادیث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔